الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو ناچیز نے آپ کی خدمت میں ذوالحجہ کے متعلق اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں 2 باتیں بیان کر دی تھیں. ایک یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک راتوں اور دنوں کی فضیلت، اور دوسرے 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تکبیر تشریق کی اہمیت. ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ کہ ان 10 دنوں میں رات میں کیا کرنا چاہیے، دن میں کیا عمل کرنا چاہیے، اور ان کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے. آج آپ کی خدمت میں قربانی کی فضیلت اور قربانی کرنا کیسے شروع ہوا اور یہ کن کی سنت ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے، یہ باتیں آج انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے پہلے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور انہوں نے یہ قربانی اس وقت کی تھی جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب میں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہو گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں.
اس لیے اس خواب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے اس خواب کا ذکر فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. انہوں نے بلا تکلف جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے ان کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے. مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے جہاں پر آج کل حاجی قیام کرتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں داخل ہونے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے شیطان نے کوشش شروع کر دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے 7 کنکریاں لے کر شیطان کو ماری، جن کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا. کچھ دور جا کر پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا. جب یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر آ کر انہیں بہکانے لگا اور کوشش کرنے لگا کسی طریقے سے قربانی کا یہ عمل ہونے نہ پائے. چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کی 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا اور زمین نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کے وقت ان کا چہرہ سامنے نہ ہو، اور چھری چلاتے وقت بیٹے کا چہرہ سامنے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں کوئی خلل نہ آنے پائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ذبح کرنا دکھلایا تھا، ذبح ہونا نہیں دکھلایا تھا، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے لگے اور چھری چلانے لگے تو چھری نے کام نہیں کیا اور کاٹنے کا کام نہیں کیا. اور جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا. اس کے بعد خواب پر عمل پورا ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر دیا جو بہت بڑا امتحان تھا جس میں وہ پاس ہو گئے. پھر اللہ پاک نے جنت میں سے ایک مینڈا بھیجا جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر تشریف لائے اور
آپ سے کہا کہ آپ اس کو ذبح فرما لیں. چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جبرائیل امین جو مینڈھا ساتھ لائے تھے اس کو ذبح کیا، اور یہ مینڈھا بھی اللہ پاک نے بھیجا تھا. اس کا بھی ذکر اس آیت میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی پورا ہو گیا اور بیٹا بھی ذبح ہونے سے بچ گیا، اور مینڈھے قربانی کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا. تو یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں قربانی کی سنت جاری و ساری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق ہے. بیشتر احکام وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے، وہی حضور کی شریعت میں ہیں. اس لیے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح یہ قربانی کا عمل شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان فضائل کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں اور پھر ان کے مطابق قربانی کرنے کا جو ثواب عظیم ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں. قربانی اگر واجب ہو تب تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے برابر صدقہ خیرات اور صلہ رحمی کرنا کافی نہیں ہے. لیکن اگر قربانی واجب نہ ہو لیکن قربانی کرنے کی استطاعت ہو تب بھی اس ثواب کے خاطر جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا قربانی کر لینی چاہیے. چاہے اجتماعی قربانی میں ایک حصہ ہی لے لیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. چنانچہ قربانی کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بقر عید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب و پسندیدہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور ان چیزوں کے بدلے بھی ثواب عظیم ملے گا. نیز حضور سے مروی ہے کہ قربانیاں خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. تو اس حدیث میں قربانی کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. 10 تاریخ سے خاص 10 تاریخ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ 10، 11 اور 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک قربانی کا عمل ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ ثواب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ہاں 10 تاریخ قربانی کرنا افضل ہے، باقی دوسرے اور تیسرے دن قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے. تو ایک تو یہ کہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور قربانی کا جو جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے تو اس میں ایک تو نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو،
اور جس مال سے وہ جانور خریدا جائے وہ حلال ہو، تو وہ قربانی کا جانور اللہ تعالی کے یہاں قربانی کرنے والے کے لیے اتنا ثواب عظیم کا ذریعہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور کے جسم کے جو اعضاء عام طور پر پھینک دیے جاتے ہیں، جیسے کھر ہے، سینگ ہے، سر ہے، بال ہے، دم ہے، اس کے جباڑے وغیرہ ہیں، غیر ضروری ہڈیاں ہیں کہ لوگ اس میں سے گوشت اتار لیتے ہیں اور ان کو پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ ان کا بھی قربانی کرنے والے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بڑی فضیلت اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ اخلاص سے قربانی کرنے کا یہ بھی بدلہ ہے کہ جو ہی آدمی قربانی کا جانور ذبح کرے گا یا کرتا ہے، تو جو ہی قربانی کے جانور کے جسم سے خون زمین پر گرتا ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، کیونکہ قربانی عام طور پر پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور پالنے والے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں اور اکثر ان میں بھی بیچنے والے ہوتے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کو پالنے والے بہت کم ہیں۔ عام طور پر لوگ قربانی کا پلا ہوا جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں، اور اس میں قربانی کا جانور سستا بھی ملتا ہے، درمیانی قیمت کا بھی ملتا ہے، بہت مہنگا بھی ملتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق بہرحال قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو یہ جو پیسے خرچ کرنے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور قربانی کے جانور خریدنے میں خرچ کرنا ہے، اور اس خریدنے میں آدمی کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے زکوٰۃ آدمی کو خوش دلی سے ادا کرنی چاہیے، فطرہ آدمی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ایسے قربانی ایک مالی عبادت ہے، اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ثواب اس کے عوض میں ملنے والا ہے، جس میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرنا، دوسرے قربانی کے بالوں، کھروں اور ہڈیوں، سینگوں کے بدلے میں بھی نیکیاں ملنا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے پیسے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی خوش دلی کے ساتھ صحیح سالم بے عیب قربانی کا جانور اپنی حیثیت کے مطابق خرید کر اللہ کی رضا کے لیے ان 3 دنوں میں قربانی کرنا بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا، آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ عزیز و اقارب میں جو لوگ غریب ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں اگر کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں وہ نفل قربانی کر سکتا ہے، تو بعض صورتوں میں بجائے نفل قربانی کے اگر وہ صلہ رحمی کر لے اور رشتہ داروں کی مالی امداد کر دے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو ہر صورت میں اسے قربانی کرنا ہی ضروری ہے، صلہ رحمی کرنے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔
اور اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور مزید نفلی قربانی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی صورت ہے کہ وہ قربانی اپنی واجب تو ادا کرے ہی کرے کیونکہ وہ واجب ہے، نفلی قربانی بھی کرے اور پھر صلہ رحمی بھی کر لے، تو دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں گی اور دونوں کا اس کو انشاءاللہ تعالی ثواب مل جائے گا۔ بہرحال قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں جہاں تک ہو سکے اپنی واجب قربانی تو کرنی ہی چاہیے اور خوشدلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اگر نفلی قربانی کی بھی استطاعت ہو تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، مزید ثواب آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عظیم الشان فضیلت سنی تو بے ساختہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ عظیم فضیلت صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے کیونکہ واقعتاً وہ اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد و تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی انشاءاللہ تعالی قربانی کرنے کی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اب دیکھو اس حدیث میں قربانی کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، دو فضیلتیں اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی، یعنی قربانی کرنے سے قربانی کرنے والے کی بخشش ہوتی ہے، اور قربانی کے عمل میں قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جائے تو وہ مہنگی سے مہنگی قربانی سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی پیسے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامنے چاہے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں قرآن شریف میں اللہ پاک نے مغفرت کے سلسلے میں کافروں کے متعلق کہا ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، دوزخ کا عذاب دیکھیں گے، تو وہ اگر ساری زمین کے برابر سونا بھر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اگر چاہے کتنی ہی زیادہ مال و دولت دے کر حاصل ہو تب بھی وہ بہت سستی ہے۔ ایسے یہاں پہ سمجھ لیں کہ اگر مہنگی سے مہنگی قربانی بھی اگر آدمی کو کرنی پڑے، اس مغفرت کے خاطر جو قربانی کا جانور کا خون زمین پہ گرتے ہی قربانی کرنے والوں کو ملے تو یہ بہت سستا سودا ہے، کیونکہ مغفرت بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے پیسے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم حیثیت کے ہیں، بلکہ بے قیمت ہیں۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جیسے ہی کوئی قربانی اپنے جانور کی کرے گا، جس وقت اس کی قربانی ذبح ہوگی اسی وقت انشاءاللہ تعالی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ دوسری فضیلت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کو جب ذبح کیا جائے گا تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ قربانی کے جانور کے بہت سے اجزاء
پھینک دیے جاتے ہیں، جیسے خون بہا دیا جاتا ہے، ویسے بھی ناپاک ہے اور وہ بے قیمت ہے، اس کو بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے سینگ پھینک دیے جاتے ہیں، دم پھینک دی جاتی ہے، سرے پائے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں، جسم کے اندر بھی جو اس کا پیٹ ہوتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو کتنے اجزاء اس کے ایسے ہیں کہ جو ہمارے عام طور پر استعمال میں نہیں آتے اور وہ پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے ہیں جو جانور ذبح کیا ہے اس کے یہ ناکارہ اور پھینکے جانے والے اجزاء بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے تول میں رکھے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن تو اعمال کا تول ہوگا اور وزن کیا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا تو اس وزن کے لیے قربانی کا جانور بھی ترازو میں رکھا جائے گا اور تمام اجزاء کے ساتھ رکھا جائے گا، وہ اجزاء جو قربانی کے استعمال میں آ گئے اور وہ اجزاء جو پھینک دیے گئے، سب کو ملا کر کے پورا جانور صحیح سالم قربانی کے جانور تو ترازو کے تول پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس حدیث میں ہے کہ 70 گنا اس کو بھاری کر کے رکھا جائے گا۔ مطلب اگر 1 من کا بکرا ہے تو 70 من کا اسے کر کے ترازو میں رکھا جائے گا، اس طرح سے 70 گنا زیادہ وزنی کر کے رکھا جائے گا، اور اس سب کے بدلے میں اس کو اجر عظیم اور ثواب عظیم ملے گا۔ تو بھئی یہ بہت ہی عظیم الشان عمل ہے اور بہت ہی قیمتی عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ بس ان 3 دنوں میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد سارے سال کوئی لاکھ قربانیوں کی نیت کر کے لاکھوں جانور ذبح کر لے مگر اس کو یہ ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان 3 دنوں کے اندر اندر ہی یہ قربانی کا عمل ہے، اس کے بعد یہ قربانی کا عمل نہیں ہے، بس وہ جانور ذبح کرنا ہے، اور جانور ذبح کر کے آدمی ایک نہیں ہزاروں ذبح کر کے مسلمانوں میں اسے گوشت تقسیم کر دے، اس میں صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا ثواب تو انہی 3 دنوں کے اندر مل سکتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مسلمان ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں قربانی کے جانور ان 3 دنوں میں ذبح کرتے ہیں، جس میں اونٹ بھی ہوتے ہیں، گائے بیل بھینس بھی ہوتی ہیں، بچڑے بھی ہوتے ہیں، بکریاں بھی ہوتی ہیں، دمبے اور بھیڑ بھی ہوتی ہیں، اور ان سب کو قربان کر کے وہ اس کا ثواب عظیم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی خوش دلی کے ساتھ ان دنوں میں قربانی کرنے کا عمل کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں ایک فضیلت اور بھی بتائی گئی ہے جو کہ مستحب اور افضل ہے، یہ کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت یہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور اس حدیث میں بھی آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا کہ آپ اپنی قربانی پر حاضری دو۔ تو قربانی کے جانور کے پاس حاضری دینے کا یہی مطلب ہے کہ اگر خود قربانی کر سکتا ہو تو افضل یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر حاضر سے خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرے تو پھر ذبح کے وقت وہاں پر حاضر رہے، تو حاضر رہنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو 3 فضیلتیں اس حدیث سے معلوم ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ان دنوں میں قربانی کا جانور خریدنے میں اپنے پیسے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ حلال مال سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں قربانی کے جانور کی بڑی فضیلت ہے اور قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے، کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟
یعنی ہم لوگ یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ آپ نے اس لیے فرمایا کہ سب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اس لیے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی. سبحان اللہ. تو اب اندازہ کرو کہ جتنے بھی جانور ہیں سب بال والے ہیں، چاہے دمبا ہو یا بھیڑ ہو، بکری ہو یا بکرا ہو، گائے ہو یا بیل ہو، اونٹ ہو، سب کے جسم پر بال ہیں. بس اتنا ہے کہیں بال زیادہ ہوتے ہیں، کہیں بال کم ہوتے ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں. اور کسی بھی جانور کے جسم کے بال کسی انسان کے لیے گننا آسان نہیں ہے، نہایت مشکل ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے بال ہیں، ورنہ تو کسی ایک جانور کے صرف دم کے بال گننا آسان نہیں، صرف کان کے بال گننا آسان نہیں، صرف سری کے بال گننا آسان نہیں. باقی جسم کا تو آدمی کیا شمار کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قربانی کرنے کی یہ فضیلت بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملے گی. جب یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آدمی قربانی کرے گا تو اس کے پیسے یقیناً محدود ہوں گے اور وہ گنتی اور شمار میں آ جائیں گے، وہ شمار میں ہوں گے، اور اس کے بدلے جو اس کو اس قربانی کے جانور کے ذبح کرنے پر نیکیاں ملیں گی وہ لامحدود ہوں گی اور بے شمار ہوں گی. تو اس صورت میں بھی قربانی جو ہے وہ کرنا بہت ہی زیادہ نفع کا سودا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ جس پر قربانی واجب ہو وہ تو کرے ہی کرے. اگر کسی کو قربانی واجب نہ ہو لیکن حیثیت اور استطاعت ہو، جیسے بعض غریب لوگ بکرا بکری پال لیتے ہیں، بھیڑ دمبا پال لیتے ہیں، تو وہ بھی ہیں تو غریب اور ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ قربانی اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو یہ ثواب عظیم ان کو بھی مل جائے گا. اس طرح سے قربانی کی یہ فضیلت بھی بہت بڑی ہے، جس کی بنا پر ہمیں چاہیے کہ اگر حیثیت ہو اور استطاعت ہو تو اپنی قربانی تو کریں ہی کریں اگر واجب ہے، بلکہ اگر واجب نہیں ہے حیثیت تب بھی کریں تاکہ یہ ثواب عظیم ملے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے بھی زیادہ کسی کے اندر حیثیت ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرے، اپنے والد کی طرف سے کرے، اپنی والدہ کی طرف سے کرے، اپنے مرحوم بہن بھائیوں کی طرف سے کرے، اپنے شیخ اور مرشد کی طرف سے کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے. اس لیے کہ آپ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ ہی کے صدقے طفیل اللہ پاک نے ساری فضیلتیں اور سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ اس قدر مہربان اور شفیق ہیں کہ آپ نے خود بھی اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کہ جو قربانی دنیا میں نہ کر سکیں گے، آپ نے خود ان کی طرف سے ایک قربانی فرمائی ہے. کیا ٹھکانہ ہے آپ کی شفقت کا اور آپ کی رحمت کا. تو جب آپ اس قدر ہم پر شفیق اور مہربان ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے اور حیثیت اور استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی طرف سے بھی قربانی کریں تاکہ حضور خدمت میں اس کا ثواب ملے اور آپ ہم سے راضی ہوں اور خوش ہوں. اور ہو سکے تو اہل بیت کی طرف سے بھی کریں، چاروں خلفاء کی طرف سے کریں، چاروں اماموں کی طرف سے کریں، چاروں مشائخ کی طرف سے کریں، اور اپنے دیگر اساتذہ اور اپنے محبین مخلصین کی طرف سے کریں. اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیوں نہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور توفیق دی ہے تو ہم یہ اس نیت سے ایک قربانی کریں کہ اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو ملے، اور حضور کی امت میں
حضور کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کو ثواب ملے، اور جو اس وقت موجود ہیں ان کو، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو ثواب ملے۔ اب اندازہ کرو قربانی ایک ہے اور ثواب ساری مسلمانوں کو پہنچایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایصال ثواب کا ایک بہترین موقع ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، دل کھول کر زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں، اور اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے متعلقین کی طرف سے بھی کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کریں، اور ہو سکے تو ایک قربانی سارے مسلمان مردوں عورتوں کی طرف سے کریں، تاکہ ان سب کو قربانی کے ثواب پہنچانے کا بھی ہمیں ثواب ملے۔ اس طرح سے ان 10 دنوں میں، ان 3 دنوں میں قربانی کر کے ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی اور یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 دن یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دنوں میں، رات میں اور دن میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ قربانی کرنے کا عمل ہے۔ یہ بذات خود ایک عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جیسے نماز پڑھ کر روزے سے ہم فارغ نہیں ہو سکتے، یعنی نماز پڑھنے سے روزہ نہیں ادا ہو سکتا، ایسے روزہ رکھنے سے نماز نہیں ادا ہو سکتی، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی، صلہ رحمی کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ صلہ رحمی اپنی جگہ عبادت ہے بلا شبہ، اور نفل نماز اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن قربانی الگ عبادت ہے۔ جب الگ عبادت ہے تو کوئی یہ کہے کہ بھئی اتنی ساری قربانیاں کرنے کا کیا فائدہ، غربا کی، فقراء کی، مساکین کی امداد کرو اور ان کو پیسے دو تاکہ ان کی غربت دور ہو، تو یہ جواب غلط ہے۔ یہ ایسے جیسے کوئی کہے بھئی روزے رکھنے سے کیا فائدہ، بس تم نماز پڑھتے رہو یہ بس کافی ہے، تو جیسے یہ جواب غلط ہے ایسے یہ بھی جواب غلط ہے، کیونکہ نماز الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے، حج الگ عبادت ہے، زکوٰۃ الگ عبادت ہے، ایسی قربانی الگ عبادت ہے، ایسے صلہ رحمی بھی ایک الگ عبادت ہے۔ لہذا ایک کرنے سے دوسری ادا نہیں ہو سکتی، جب ادا نہیں ہو سکتی تو لہذا یہ مشورہ دینا کسی کا کہ قربانی مت کرو، بس پیسے غریبوں میں، فقیروں میں خیرات کر دو، یہ درست نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تاکہ جن پر قربانی واجب ہے وہ تو ہر حال میں اپنی واجب قربانی ادا کریں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے یا فطرہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مالی تجارت، کچھ نقد رقم موجود ہو اور اس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، جو تقریباً 40 اور 50 ہزار کے درمیان ہے، اتنی مالیت کا سونا، چاندی، نقد رقم یا مالی تجارت کسی کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی، فطرہ بھی واجب ہوتا ہے، لہذا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ ایسے مرد عورت کو بطور خاص اپنا جائزہ لے کر اپنی واجب قربانی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ قربانی ایک ایسی صورت میں بھی واجب ہوتی ہے، ایک ایسی صورت میں بھی واجب ہوتی ہے کہ اس میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن فطرہ واجب ہو جاتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس سونا بھی بقدر نصاب نہیں ہے، چاندی بھی بقدر نصاب نہیں ہے، یا سونا یا چاندی یا نقد رقم یا مال تجارت بھی بقدر نصاب نہیں ہے، یا یہ چاروں چیزیں اس کے پاس ہیں لیکن مجموعہ مل کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ملکیت میں نصاب کی مالیت کے برابر فالتو ساز و سامان گھر میں پڑا ہوا ہے، جیسے پرانا فرنیچر ہوتا ہے، پرانے برتن ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ گھر کے اندر ساز و سامان پڑا ہوا ہے جو عام طور پر استعمال میں نہیں آتا، جیسے کراکری کا سامان ہے
برتن ہیں جو شوکیس میں یا الماری میں لگے رہتے ہیں، یا بہت سے گدے، تکیے اور قالین اور کمبل اور رضائیاں وغیرہ ہیں جو فالتو بنا کر رکھی ہوئی ہیں، اور وہ شاذ و نادر کبھی کبھار مہمان آ گئے تو ان کو نکالا جاتا ہے، استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اسٹور میں ایسے ہی رکھا رہتا ہے، الماری میں بند کا بند رہتا ہے، سالہ سال یوں ہی بند پڑا رہتا ہے، اور ان کی مالیت بھی ہزاروں روپے ہوتی ہے۔ لہذا اگر وہ 40-50 ہزار روپے یا اس سے زیادہ مالیت کا سامان ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا فرض نہیں ہے، قربانی واجب ہو جائے گی، فطرہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے حضرات خاص طور سے اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اور جائزہ لے کر کے اگر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن نصاب کے برابر فالتو سامان ان کی ملکیت میں ہے جس کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ہاں اگر کسی کے پاس اتنا فالتو سامان بھی نہیں ہے، بالکل ہی غریب محتاج مسکین ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ نقد رقم نہ مال تجارت اور نہ فالتو سامان بقدر نصاب، تو ایسی صورت میں قربانی ان پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ قربانی کے دنوں میں بیسی کھل گئی، یا کہیں سے ہدیہ آ گیا، یا کسی عزیز رشتہ دار نے اس کی خدمت کر دی اور اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، یا ویسے ہی اس کے پاس قربانی کے بقدر پیسے جمع ہیں، اس لیے کہ قربانی کرنے کے لیے تو 10-12 ہزار روپے بھی کافی ہیں۔ اب 10-12 ہزار روپے کسی کے پاس ہوں تو زکوٰۃ میں اس پہ فرض نہیں ہوگی، لیکن قربانی کر سکتا ہے وہ۔ تو اگر ہمت ہو اور یہ ثواب جو کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کے حاصل کرنے کا ارادہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ باوجود قربانی واجب نہ ہونے کے وہ قربانی کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی یہ ثواب عظیم مل جائے گا۔ بہرحال ان 10 دنوں میں ان 3 دنوں میں جو آنے والے ہیں اس کے اندر 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 12 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنے کا اہتمام کریں، اور دوسرے یہ کہ 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو قربانی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ عمل بہت اونچا ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ثواب کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ 2 باتیں سن لیجیے۔ ایک تو یہ کہ ہفتے کے دن عام طور پر میرا عصر سے مغرب تک قرآن شریف کا درس ہوتا ہے، وہ بھی آئندہ ہفتے نہیں ہوگا، اور اسی طرح منگل کو بیان ہوتا ہے، وہ بیان بھی آئندہ منگل کو نہیں ہوگا۔ سب حضرات اس سے باخبر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باقی ماندہ راتوں اور دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دیں، اور قربانی کے ایام جو آنے والے ہیں ان میں ہمیں قربانی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، اپنے رحمت سے ہم سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، اپنی رضا
اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ہمیں عشر ذی الحجہ کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مبارک راتوں دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مبارک راتوں دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ شب عید جو مبارک رات ہے اس کی فضیلت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے رحمت سے اپنے فضل سے اپنی واجب قربانیاں بھی اور نفل قربانیاں بھی حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل کو یا اللہ اپنے اخلاص سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اخلاص سے اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے رحمت سے اپنے فضل سے حضور کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو قربانی کا جو عظیم فضیلت ہے، قربانی کی جو عظیم فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ان احادیث میں بتایا گیا ہے، یا اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما، ہم سب کو نصیب فرما، سب مسلمانوں کو نصیب فرما، اور سب مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما، سب کے لیے قربانیاں آسان سے آسان فرما، سب کے لیے قربانی کے جانور بآسانی میسر فرما، اور سب کو صدق و اخلاص کے ساتھ ورع و تقوی کے ساتھ مال حلال سے یا اللہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس کی برکتیں ہم کو عطا فرما، اور قربانی کے عمل کی برکت سے یا اللہ ہمارے ملک سے، ہمارے شہروں سے، عالم اسلام سے کورونا وائرس کی وبا کا خاتمہ فرما، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ اس میں بہت کمی آتی جا رہی ہے، یا اللہ قربانی کے ایام میں قربانی کی وجہ سے یا اللہ اور زیادہ اس میں کمی فرما، یا اللہ اس میں اور زیادہ کمی فرما، اور اس کو بالکل ہی مکمل طور پر ختم فرما، دیگر بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، دیگر وباؤں سے بھی ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام کو، عالم دنیا کو ان تمام وبائی بیماریوں سے، حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے حفاظت فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين۔